الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جتنے غیوب ہیں، جتنی بھی مخفی اور پوشیدہ چیزیں ہیں، تمام کا جاننے والا رب کائنات ہے. اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور غیب کی کنجیوں کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ بزرگوں کو، ولیوں کو اللہ یہ بات بتا دیتا ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. علیم بذات صدور کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد دلوں کی بات کو جان سکتا ہے؟ دل میں کیا چل رہا ہے ولی، پیر، مرشد جان جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے. اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس لیے کہ ولایت جو ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی ولایت، وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ملتی ہے. اور کون متقی ہے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے. لیکن میں اس سے بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ مومنو بتاؤ. نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مرشد ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شیخ طریقت ہو سکتا ہے؟ مجاور ہو سکتا ہے؟ نہیں. آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2307، صحیح بخاری حدیث نمبر 2539، صحیح بخاری حدیث نمبر 2607، صحیح بخاری حدیث نمبر 3131، صحیح بخاری حدیث نمبر 4318. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم سب کے سب جو مال غنیمت پائے ہو وہ لے آؤ. صحابہ کرام لے آئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا لا ندری من اذن منکم فی ذلک ممن لم یأذن. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے دل سے اجازت دی ہے اور کس نے دل سے اجازت نہیں دی ہے. فرجعوا حتی ترفعوا الینا عرفاؤکم امرکم. تم لوگ سب کے سب جاؤ اور اپنے اپنے اہل حل و نقد لوگوں کو بلا کر لاؤ، وہ تمہارے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں گے. فرجع الناس فکلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه. تب ہر قبیلے کے سردار لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، انہم قد طیبوا واذنوا، کہ سب لوگوں نے اپنے دل سے نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ
یہ واپس کر دیا ہے اور اجازت دی ہے۔ دیکھا اپنے صحابہ کرام کے دل میں کیا بات تھی، کس نے دل سے دیا ہے اور کس نے دل سے نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں چلا، تو کیا پیر و مرشد کو پتا چل سکتا ہے؟ یہ جتنے پیری مریدی کرنے والے ہیں اکثر اپنے آپ کو حنفی، پکے حنفی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ پکے حنفی کا حوالہ بھی دے دوں، چنانچہ المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 ہے، اس میں ہے کہ یکفر من فعل ھذا، جو شخص یہ کام کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کیا بات ہے؟ لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور یہ پیر و مرشد پرست کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دلوں کی بات بتا دیتا ہے، نبی کو نہیں بتایا تو پیر و مرشد کو کیسے بتائے گا؟ اور یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے پیر و مرشد کا، اپنے امام کا تو بن۔ دوسری کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحۃ الخالق وتکملۃ الطوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 ہے۔ وفی الخانیہ والخلاصہ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ینعقد، اگر کوئی کہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی پر شادی کر لی ہے، کا نکاح ہوگا ہی نہیں، ویکفر، اور کافر ہو جائے گا، لاعتقادہ ان النبی یعلم الغیب۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کتنے کافر لوگ موجود ہیں، کتنے کافر لوگ موجود ہیں، یہ البحر الرائق کے حوالے سے بول رہا ہوں، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 ہے۔ فلو تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح وعن قاسم الصفار وهو کفر محض، یہ کفر محض ہے، کفر ہے، لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهذا کفر۔ یہ کفر محض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، وهذا کفر، اور یہ کفر محض ہے۔ الدر المختار شرح تنویر الابصار و جامع البحار صفحہ نمبر 179 ہے۔ تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لم يجوز بل قیل یکفر واللہ اعلم۔ الدر المختار و حاشیۃ ابن عابدین رد المحتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27، قیل بکفر لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ کیوں یہ کافر ہو گیا؟ کیونکہ اس نے عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ حنفیو، تمہارے لیے یہ پیغام سنا رہا ہوں، تمہارے اماموں کا پیغام تمہارے نام ہے۔ عالم الغیب، رب کائنات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں۔ جب نبی دل کا حال نہیں جان سکتے تو تمہارے پیر اور مرشد دل کا حال جان سکتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کا حال اپنے نبی کو نہیں بتایا تو کیا تمہارے پیر و مرشد کو اللہ رب العالمین بتا دے گا؟ دلیل تو لاؤ کہ کس نے بتایا ہے کہ فلاں پیر کو فلاں کے دل میں جو کچھ کھٹک رہا ہے اس کا علم ہے؟ دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور بھی ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۃ الشلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 ہے۔ واللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ یعلم من ضمیرہ ما لا یعلمہ غیرہ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ضمیر کی بات کو رب کائنات کے علاوہ، عالم الغیب والشہادہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعلم من ضمیرہ ما لا یعلمہ غیرہ، ضمیر کی بات، دل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو تمہارا پیر و مرشد کیسے جان گیا؟ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، فریب کرتا ہے۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اللہ رب العالمین تمہیں سمجھ عطا فرمائے، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کی۔